ہونے والے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا حلق من عباده يستشير. سبحان الله عما يشركون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل العدد الرسول المسدد النبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صلوات اس فصل اذا میں جب سے یہ یکم محرم سے شروع ہوا، ہم سب لوگ کم و بیش 25 سے 30 مجالس سن چکے، اور آسمان علم و آگہی کے بہت روشن ستارے، بہت روشن چہرے ضیاء مدت آل محمد یہاں پھیلاتے رہے. اس لیے میرے لیے کچھ کہنا، کچھ پیش کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ سماعتوں کے معیار پہلی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. لیکن یہ ذکر ان کا ذکر ہے کہ جو خدائے حی و قیوم کے صفات کے مظہر ہیں. جیسے اس کا ذکر بوسیدہ نہیں ہوتا، ویسے ہی ان کا ذکر بوسیدہ نہیں ہوتا. پڑھنے والے نے صرف یاد دہانی کروانی ہوتی ہے، باقی فضائل قلب مومن میں موجود ہیں. اور اگر قلب مومن میں بات اتر جائے تو سمجھیے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے وہی آ کے اتر گئی. عرض یہ کہ فرمان امیر المومنین ہے کہ لا تنظر الی من قال ولکن انظر الی ما قال، کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، صرف یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے لیے مومن کو بیدار مغز ہونا بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ آنے والا کس لبادے میں ہے، کیسے حلیے میں ہے، کیسا لگ رہا ہے. اور فی زمانہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعض اوقات
آنے والے خط کا لفافہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن اندر سے انفرینچمنٹ نوٹس نکل آتا ہے، اور بعض اوقات بہت سادے پیرائی میں بہت اچھا اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ مت دیکھیے کہ ممبر پہ جو بیٹھا ہے اس کا حلیہ کیا ہے، بس یہ توجہ رہے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر کوئی گفتگو آپ کو کہیں پہ بھی محسوس ہوئے کہ اخلاقی اہل بیت یا معیاری عصمت کے خلاف ہے، اس کو رد کر دیجیے۔ ضروری نہیں کہ ممبر سے ہی کسی کو روک دیا جائے، کم از کم اپنے دلوں میں اس کو جگہ مت دیجیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ بتائیے کہ جب مجلس سے جائیں تو یہ بہت اہم چیز ہے بچوں کے لیے کہ جب مجلس سے جائیں تو مجلس راستے میں ڈسکس کرتے ہوئے جائیے کہ آج کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا۔ اگر خطیب نے کچھ ایسا کہا ہے کہ جس کی وضاحت آپ کو بھی درکار ہے تو بچے سے بھی کہیے کہ میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ میرے دل میں یہ بات نہیں اتر رہی۔ اور اگر کوئی بات بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اسے ٹوکیے مت، بلکہ اس کے سوال کی تشکر کیجیے۔ ایک مل کے بلند تر سوال، تو ذکر ان کا ہے کہ جن کا ذکر بوسیدہ نہیں ہوتا، یہ خطابت کا جملہ نہ رہ جائے۔ اس کے لیے کو سرکار رسالت مواب نے فرمایا کہ لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، کہ اگر زمین بھر کے جنگلات قلم بن جائیں اور سمندر کا پانی روشنائی بن جائے، انک بن جائے بچوں کے لیے، جسے ہمارے عرف عام میں سیاہی بھی کہا جاتا ہے، لیکن جس سے فضائل علی لکھے جائیں اسے سیاہی نہیں کہتے، اسے روشنائی ہی کہیں گے، کہ تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور شمار کرنے والے جنات ہوں اور لکھنے والے انسان ہوں تو علی کے فضائل کم نہ ہوں۔ اچھا، پیغمبر نے جب کہا کہ تمام درخت، تو ہم سب کے ذہن میں صرف وہی درخت آتے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ حالانکہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے فوراً گوگل پہ جا کے ریسرچ کیا کہ اس وقت زمین پہ درخت کتنے ہیں، تو 3 ٹریلین کے قریب آج بھی درخت زمین پہ موجود ہیں، اور اگر 8 ارب کی آبادی کو درختوں کی کلموں میں تقسیم کیا جائے تو ایک فرد کے حصے میں 7 ملین کلم آتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے کہا کہ شمار کرنے والے جن ہوں۔ میں سوچتا رہا کہ جن کا کیوں پیغمبر نے نام لیا، شمار کرنے والے بھی تو انسان ہو سکتے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پیغمبر نے احادیث فضائل علی کچھ انسانوں کے سامنے بیان کی لیکن وہ چھپاتے رہے، تو اس لیے بھی کہا کہ شمار کرنے والے جن ہوں، اور علی کے کچھ فضائل وہ بھی ہیں جو انسانوں کو نظر ہی نہیں آتے، تو وہ فضائل صرف وہی بتا سکتے ہیں جو اس دنیا سے رابطہ رکھتے ہیں۔ تو فضائل علی اگر جنات شمار کر رہے ہوں اور پھر سب انسان مل کے لکھ رہے ہوں 7 ملین قلم، اور زمین کے پانی کو ختم کرنے کے لیے ایک انسان کو، جو ایک انسان کی آج کی آبادی کے حساب سے حصہ آئے گا، اس کو کم از کم لاکھوں سال کی زندگی چاہیے تو اس کے حصے کا پانی ختم ہو، پھر بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جن کے سامنے علی کے فضائل بیان کرے تو کہتے ہیں کہ بڑھا کے بیان کر دیجیے، ابھی تک تو ہم بالکل ایک کونے تک نہیں پہنچے، آپ کہتے ہیں بڑھا کے بیان کر دیجیے۔ مل کے ایک سلوات پڑھیے، مجھے جو سرنامہ گفتگو میں آیت پڑھی اس کی ذہن میں کہیں اور پہنچنا، لیکن انشاءاللہ فضائل علی کے ذہن میں سفر کرتا ہوں آگے بڑھوں گا۔ اس حدیث کو بھی ممکن تھا
کہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے کہ ہاں ہمارے ہاں ضعیف ہے، مستند نہیں ہے، فلاں نے بیان کی ہے، ہم تو اس سے ملے نہیں ہیں، ہم اس ضعیف حدیث کو نہیں مانتے، ہم اس حدیث کے اوپر اعتراض رکھتے ہیں۔ یقیناً جناب امیر المومنین کا اس میں فرمان یاد آتا ہے کہ انسان جس چیز کو جانتا نہیں اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ہم نے سائنس کی دنیا میں بھی دیکھا کہ جب سپیکر آیا، جب دوربین آئی تو سب سے پہلے مولویوں نے اعتراض کیا۔ اس وقت مولوی کہتے تھے اسپیکر پہ بولنا حرام ہے، اور سائنس والے کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں، آج سائنس والے کہتے ہیں واقعی حرام تھا۔ ایک سوال تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اگر زمین میں موجود تمام درخت قلم بن جائیں اور جتنا زمین پہ پانی اللہ نے اس کو ایک سمندر گرنے کے بعد ہے کہ اس جیسے 7 اور سمندر بھی آ جائیں اور پھر وہ مل کے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً فکر انسانی متوجہ ہوتی ہے کہ یہ کلمات اللہ ہیں کیا، یہ کیا ہے جس کو اللہ نے اپنے کلمات کہا ہے، کیا یہ اللہ کے اقوال ہے، کیا اس کے کلام کو کلمات کہا گیا؟ یقیناً اس کا کلام بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان نوع انسانی کے لیے سب سے پہلے اللہ نے کب کلمہ کا لفظ استعمال کیا تو آپ کو آدم کے مقام پہ نظر آ جائے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو توبہ کی ضرورت پڑی تو اللہ نے کہا کہ فَتَلَقَّى آدَمَ کلمات من ربہ فتاب علیہ، کہ اللہ نے آدم کو کلمات کچھ یاد کروائے، کچھ ایسے کلمات تھے جن کی تلقین کی گئی کہ آدم تمہیں وہ کلمات ہم نے دکھائے نہیں تھے، انہی کو یاد کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ہم نے پھر اس کو کلمات کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ کلمات وہ کیا تھے، تو ہمیں سورہ آل عمران میں فرشتوں کا وہ کلام نظر آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ عیسیٰ مسیح عیسی ابن مریم، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے اپنے فرشتوں کو جبریل امین کو اور ان کے ساتھیوں کو جناب مریم کے پاس بھیجا اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ اے مریم اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے، اور بشارت کس کی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا کلمہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کا کلمہ اس کا کلام نہیں بلکہ اس کی حجت ہے جو اس کے امر کن فیکون پہ دلیل بن جائے۔ عیسیٰ کو کلمہ اس لیے کہا، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے اور اللہ کے امر کن فیکون کی سب سے بڑی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی بن کے عیسیٰ آئے، تو عیسیٰ اللہ کا کلمہ بن گیا۔ لیکن علی وہ اللہ کا کلمہ ہے جو کن فیکون کا محتاج نہیں بلکہ صاحب الامر ہے۔ جو صاحب الامر ہو وہ عیسیٰ سے بڑا کلمہ ہوگا۔ اسی لیے سورہ توبہ میں فرمایا کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا بڑا کلمہ تو علی ہی ہے۔ جناب امام جعفر صادق مولا سے کسی نے پوچھا کہ یہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اس علیٰ کلمہ سے کیا مراد ہے، کہ تو امام نے فرمایا کہ ہیا ولایت علی ابن ابی طالب التی یعلو الحق علی الباطل، یہ اللہ نے جس کو کلمۃ اللہ العلیٰ کہا ہے یہ وہ علی کی وہ ولایت ہے جو باطل کے سر پہ چڑھ کے اس کو سرنگو کر دے۔ آپ کی سماعتیں دیکھتے ہوئے اب جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے موضوع کو، جس آیت کو چنا اس کی طرف لوٹوں، لیکن اس کے لیے 2 آیات پیش کر کے انشاءاللہ موضوع آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے یہ سماعت جو میں نے شروع سے بات کی کہ اتنی اہم ہے
جو یہاں ہم سنتے ہیں ہمارا اخروی انجام اس کے اوپر منحصر ہے. یہ صرف کانوں میں پڑتی ہوئی آواز نہیں ہے، بلکہ جو آواز کانوں میں پڑتی ہے وہ دل تک جا کے تاثیر رکھتی ہے. اور اسی لیے ایک منظر ہے قیامت کا سورہ ملک کی 8ویں سے 10ویں آیت میں کہ جس میں بہت سمجھدار لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کلما القیا فیہا فوجا سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. تم تو دیکھنے میں بہت سمجھدار لگتے ہو، تم نے دنیا میں بہت کاروبار کیے، تم نے بہت سیاست کی، بہت لڑائیاں کی، بہت جنگیں جیتی، کہیں امن کروایا، کہیں جنگ کروائی، کہیں فساد کروایا، تو کیا ہوا جہنم میں آ گرے؟ کیا تمہیں کچھ سمجھانے والا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے بلا، یقیناً آیا تھا. فقط ضربنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم فی ضلال کبیر. ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ نہیں، تم جو کہتے ہو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، یہ تمہاری اپنی فکر ہے، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں. یہاں پوچھ کے فرشتے ان کا جواب سن کے خاموش ہو گئے. لیکن جب کسی کو پریشانی لگی ہوتی ہے تو اس کا بیان ختم نہیں ہوتا، وہ آگے بیان کرتا چلا جاتا ہے. اپنی کہانی وہ خود بیان کر رہے ہیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش کہ ہم نے دنیا میں سن لی ہوتی اور ہم نے عقل کو استعمال کیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. کاش ہم نے اس وقت اس آواز پہ کان دھرا ہوتا جب پیغمبر کہہ رہے تھے العلی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہم نے اس وقت کاش اس آواز کو سنا ہوتا اور اپنے دل میں جگہ دی ہوتی جب علی کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی بن مولا. ہم نے کاش اس آواز کو سنا ہوتا اور تعقل کیا ہوتا جب علی کے لیے رسول کہہ رہے تھے کہ علی میرے لیے میرا نفس ہے، علی کا خون میرا خون ہے، جس نے علی نے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. کاش آج ہم نے اس آواز پہ توجہ دی ہوتی تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. نعرہ حیدری. بلندر صلوات. اسی لیے قرآن مجید میں آیت ہے کہ ربنا، وہ بھی محشر کا ایک منظر ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا یناد. یہ عجیب اس کے الفاظ سے میں اس کے اوپر غور کرتا رہا کہ اننا کیوں آیا. جو لوگ تھوڑا بہت گرامر سمجھتے ہیں کہ صرف انا کہہ کے بھی کام چلایا جا سکتا تھا، تو بے شک ہم نے سنی، لیکن آواز آ رہی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا یناد. بار الہ وہ صرف ہم ہی تھے جنہوں نے اس آواز کو سنا. تو جو بلانے والا بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا، ایمان کے لیے بلا رہا تھا، منادیا یناد للایمان قالا یناد للایمان ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. فآمنا، اور ہم ایمان لے آئے. اچھا، جب یہ آیت پیش کی تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کی فضیلت میں ایک جملہ اور بیان کرتا چلوں. امام صادق علیہ السلام کہ یہ لفظ جو ربنا ہے اور یہ آیت، یہ اللہ کے مخفی خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور جب کوئی مومن کسی سخت پریشانی میں گرفتار ہو تو اس آیت کو 5 دفعہ تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ خلوص دل سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرمائے. تو ربنا اننا سمعنا منادیا یناد للایمان، کہ بار الہ ہم نے ہی اس منادی کو سنا اور ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ منادی کون تھی؟ پیغمبر تو 23 سال منادی دیتے رہے. یہ کون سی ایسی آواز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر محفوظ فرمایا؟ تو کہا کہ یہ وہی منادی ہے کہ جو میدان غدیر میں پیغمبر آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. جب یہ کہہ چکے تو اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا اور کہا تھا کہ اللہ فیبلغ الشاہد الغائب، خبردار بھول مت جانا، جس جس تک یہ آواز پہنچے وہ اگلوں تک پہنچاتا جائے. یہ آوازیں جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، ان آوازوں کے اوپر توجہ رکھنا،
ان کو سننا سمجھنا اور دل میں جگہ دینا اتنا اہم ہے جتنا اہم ہے کہ ان آوازوں کے اوپر کان نہ دھرا جائے جو باطل کی طرف بلانے والے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، ایک منٹ صلوات پڑھیے۔ فرمایا کہ ایک مناد پیغمبر نے دی تھی اور ایک مناد جبریل دے گا، اور جو پیغمبر کی دی ہوئی ندا پہ ایمان لے کے آئے گا وہی جبریل کی دی ہوئی ندا پہ ایمان لے کے آئے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعْتُمْ سَحَةٌ فِي شَهْرِ رَمْضَانٍ مِّن لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ مِن 23 لَيْلَةً، جب 23 رمضان کو جمعے کی شب ہو ایک آواز سنو تو فَلَا تَشْكُوا فِيهَا، اس میں شک مت کرنے، یہ مت سمجھنا کہ شاید کسی ممبر سے کسی سپیکر سے آواز آ رہی ہے، اس پہ پر ایمان لے آنا۔ اور فرمایا کہ فَأَطِيعُوهَا وَأَسْمَعُوهَا فَإِنَّهَا صَوْتُ جِبْرِيلٍ يُنَادِ بِاسْمِ الْقَائِمِ وَأَبِيهِ، وہ جبریل کی آواز ہوگی جو ہمارے قائم کو ان کے باپ کا نام لے کے تمہیں بلا رہا ہو۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ تو عزیزان محترم، جو آیت ہم نے سرنامہ عنوان میں پڑھی، اس آیت میں حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم ان کے اوپر کیسے عذاب نازل کریں کہ جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ دیکھیے، پیغمبر اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ان کے لیے، ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ قدرت کو آباد کیا۔ فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان خلق نہ کرتا۔ اچھا، کچھ اذہان ہے اس حدیث قدسی کو بھی نہیں مانتے، لیکن انہیں کی اپنی کتابوں میں حدیث قصہ کو لکھی ہوئی ہے۔ حدیث قصہ کے راوی زیادہ دوسرے گھر سے ہیں۔ ہم تو جناب جابر ابن عبداللہ کی روایت پڑھتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں جہاں پہ واقعہ ہوا تھا راوی وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ 90 کے قریب ان کی کتابیں جن میں یہ روایت بیان کی گئی، اور اس میں پیغمبر نے فرمایا، جناب بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک مجلس سجائی اور فرشتوں کو مجلس میں بٹھا کے فرمایا کہ اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں کائنات کو آباد نہ کرتا، نہ آسمان کا شامیانہ بنتا، نہ زمین کا فرش بنتا، نہ یہ باغ اور پھول اور پودے سجائے جاتے، نہ چاند و سورج ہوتے، نہ چاند و سورج کی حرکت ہوتی، نہ پانی ہوتا، نہ پانی میں کشتیاں رواں ہوتی۔ جو کچھ خلق کیا ان کے لیے خلق کیا۔ اب بظاہر آنے والے کے لیے اتنا اہتمام کر دیا گیا۔ میں آپ کو ایک مثال سے ایک چیز سمجھانی چاہ رہا ہوں۔ آج رضا بھائی نے گھر میں مجلس اعزاز کا انعقاد کیا، 2 دن پہلے سے اہتمام شروع ہو گیا ہوگا، کیا نیاز کا اہتمام کرنا ہے، ممبر کیسے سجانا ہے، آواز کا اہتمام کیا کرنا ہے، فرش کیسے بچھائیں گے، فرش میں کیا بچھائیں گے، چاندنیوں کا اہتمام کریں گے۔ کوئی صاحب آئے، انہوں نے آگے دیکھا، انہوں نے کہا کہ گھر میں اہتمام ہو رہا ہے، بھائی کیا ہو رہا ہے، مجلس اعزاز کا انعقاد ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، بہت اچھا۔ مجلس ہوئی، مجلس اعزاز ختم ہوئی، مومنین نے نیاز لی، ذکر ہوا، اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ صاحب شام کو پھر آئے، آگے دیکھا کہ گھر میں معمول کا سامان پڑ رہا ہے، دریاں اڑ چکی ہیں، ساؤنڈ سسٹم غائب ہے، روشنیاں معمول پہ ہیں۔ کہنے لگے کیا ہوا کہ مجلس اعزاز نہیں تھی؟ کہنے لگے تھی۔ تو کیا ہوا پھر یہ سامان ہٹا کے دوسرا سامان رکھ دیا؟ کہنے لگے جب تک مجلس تھی تب تک سامان تھا، مجلس اعزاز ختم ہو گئی تو ہم نے یہ سامان لپیٹ دیا، سامان اٹھا دیا۔ اب قدرت نے جس کارخانے کو سجایا ہے، یا تو مانیے کہ جس کے لیے سجایا ہے وہ موجود ہے یا اس جیسا کوئی موجود ہے۔ ہم اس آیت سے یہی کفایت لیں گے۔ ہم اس
اس آیت سے یہی کفایت لیتے ہیں کہ یا تو تسلیم کیجئے، وہ بھی ہمارا ہی مدعا ہے کہ پیغمبر حیات ظاہری ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت میں زندہ اور حی و قیوم ہے. جب شہید کے لیے زندگی تسلیم ہے، قرآن اس کے اوپر شاہد ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو اس شرف سے محروم کرے جو اس کی امت کے ایک عام فرد کو عطا ہو. اور دوسری صورت وہ بھی حقیقت ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، محمد آخر اس دنیا میں موجود ہے جن کے لیے یہ کل کائنات ابھی تک آباد ہے. آپ مختلف قوموں کو ان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیے، وہ ہر قوم کے لٹریچر میں ایک آخری نجات دہندہ کا تصور نظر آئے گا. میں دیکھ رہا تھا کہ قدیم رومن جو دیو مالائی داستانیں جن کے ہاں، ان کے ہاں بھی ہیراکلس کے نام کے ساتھ ایک آخری نجات دہندہ کا تصور موجود ہے. قدیم مصری تہذیب فرعونوں کے دور میں جب وہ انبیاء کا قتل بھی کر رہے تھے، ان کے اہل میں بھی ہورس کے نام سے ایک آخری نجات دہندہ کا تصور موجود ہے. ہندوؤں کے یہاں بھی کال کی اوتار، اور مجھے ان کا یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنے والا اوپر سے آئے گا، اوتار ہے، ہم جیسا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں آئے گا، کال کی اوتار آئے گا. زردشتوں نے بھی تسلیم کیا کہ ایک آنے والا آئے گا. پوری دنیا اس چیز کو روز ازل سے تسلیم کرتی آ رہی ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنا ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے. اس کو قائم کرنے کے لیے وہی آئے گا جس کو اللہ قائم کرے گا. جو اللہ کا قائم ہے وہی اس کو آ کے قائم کرے گا. اللہ کا تصور ان میں موجود رہا یا نہ رہا، لیکن ان کے یہاں یہ تصور موجود رہا کہ دنیا میں ہم ظلم تو پھیلا سکتے ہیں لیکن ہم امن قائم نہیں کر سکتے. اور سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے، آپ کسی بھی قوم کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو آنے والے کے خصائل کم و بیش ایک جیسے ملیں گے کہ کیسی ان کی حکومت ہوگی، کیسا ان کا عدل ہوگا، کیسی ان کی جنگ ہوگی، کیسے ان کی حکومت میں معاشرتی طرز اختیار کی جائے گی، معیشت کا کیا رویہ ہوگا، لوگوں کا لین دین کیسا ہوگا. مسلمانوں نے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کیا جو احادیث پیغمبر کی روشنی میں ہے. آپ ہمارے گھر کی احادیث کو چھوڑ دیجئے، آپ صرف سواد اعظم کی احادیث کو لے لیجئے. ان میں بیان کیا گیا کہ آنے والا آل فاطمہ میں سے ہوگا. پیغمبر نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ہوگا. آنے والے کی حکومت آ کے ظلم کا خاتمہ کرے گی. آپ اٹھا کے دیکھیں گی یہ تاریخ میں اصحاب جتنے بھی آئے، جتنے بھی خلفاء آئے، چاہے خلفائے راشدہ کہیں یا خلفائے غیر راشدہ، آپ نے ان کو خلفاء مانا، ہم نے تو ان کو راشدہ اور غیر راشدہ کچھ نہ مانا. راشدہ ہوئے یا غیر راشدہ ہوئے، کسی نے آج تک دعویٰ نہ کیا کہ میں دنیا میں امن بھی قائم کر سکتا ہوں. کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہ کیا کہ میں دنیا سے ظلم کا خاتمہ بھی کر سکتا ہوں. آپ کے خلفاء آتے رہے، آپ کے بادشاہ آتے رہے، تو آپ نے ہمیشہ انتظار رکھا کہ ایک آئے گا اور آنے والے کا نام امام مہدی ہوگا. اس کے خصائل یہ ہوں گے، وہ آگے کیسے حکومت کریں گے، وہ آگے سفیانی سے جنگ کریں گے، وہ آگے دجال کو ختم کریں گے. ان کے آنے کے بعد شیطان سے جنگ ہوگی اور شیطان کو خاتمہ بھی ان کے آنے کے بعد ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کر دی اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابھی مہدی پیدا نہیں ہوئے. ہم ایک لمحے کے لیے آپ کی بات سے متفق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیا پیدا ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن آپ کی اتنی گفتگو سے، آپ کی اتنی دی ہوئی تفصیل سے اتنا معلوم ہو گیا کہ امام پیدا ہونے سے پہلے بھی ان خصائل کا حامل ہوتا ہے. یہ جبر مشیت ہے کہ اللہ نے آپ سے یہ تسلیم کروا لی ہے کہ امام دنیا میں آئے یا نہ آئے، اور اس کا جو خصائل ہیں وہ اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتی ہے. ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. امام کے خصائل
اس چیز کے اوپر بیان ثبوت ہے کہ اگر کوئی بھی امام ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو کم از کم انہی خصائل کا حامل ہونا ضروری ہے. اگر وہ ابو الائمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے تو اس کے خصائل مہدی سے بھی بلند ہوں گے. اور اگر وہ ایمان والا امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج ہوئے، ایک صلوات پڑھیے. تو ان کی یہ خصوصیات ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ان کی یہ خصوصیات ہے، آپ کو یہ بھی ماننا پڑا، آپ یہ ماننے پہ بھی مجبور ہوئے کہ آنے والے کے اصحاب کی بھی یہی خصوصیات ہوں گی. آنے والے کے اصحاب ایسے ہوں گے کہ رات کا شب بیدار ہوں گے، جن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ جہاد کرتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، زمین پہ اللہ تعالیٰ اپنی برکات نازل کرے گا تو ان کے سبب سے کرے گا. تو ماننا پڑے گا کہ وہ کچھ خاص اصحاب ایسے ہوں گے، کچھ خاص ایسی افراد ہوں گی جو کہ صاحب الزمان کے ارد گرد بیٹھنے والے ان خصائص کے حامل ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹھنے والے تمام افراد جو صاحب الزمان کے گرد بیٹھیں گے وہ اصحاب مہدی کہلوانے کے حقدار نہیں ہوں گے. صرف انہی خصائص کے حامل افراد اصحاب مہدی کہلوا سکیں گے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے گرد بیٹھنے والے بھی تمام افراد اصحاب پیغمبر کہلوانے کے حقدار نہیں، صرف وہی افراد حقدار ہیں جو کچھ خاص خصوصیات کے حامل ہوں. تو عزیزان محترم، جب سرکار تشریف لے کے آئیں گے تو سبھی نے یہ تسلیم کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے اور آ کے صاحب الزمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور میں نے یہ روایت میں خود پڑھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، جناب صاحب الزمان سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے. صاحب الزمان انہیں کہیں گے کہ آپ نبی ہیں، آپ پڑھائیے. تو وہ کہیں گے کہ اے فرزند زہرا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے بڑھ کے نماز پڑھا دوں جبکہ نماز کا وجود ہی آپ کے سبب سے قائم ہوا. تو اس نقطے کو پڑھ کے میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آئی کہ دیکھیے آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، افراد و تفریق کا زمانہ ہے، ہم محبت میں، جذبات میں، فرد جذبات میں آ کے کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے. لیکن ذہن میں رکھیے کہ فرزند زہرا کم از کم آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں جس کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی آ کے نماز پڑھے. اپنے ہر ممدوح کو فرزند زہرا مت کہیے. تو عزیزان محترم، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھایا اور اس انتظار میں رکھ دیا کہ عیسیٰ آئے اور آ کے ہمارے مہدی کے پیچھے نماز پڑھے. اللہ نے صرف عیسیٰ کو تو غائب میں نہیں زندہ رکھا ہوا، جناب ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں. اور برادران اسلام کے بھائیوں کے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب ادریس زندہ ہیں. جناب ادریس تو مانا کہ جنت میں زندہ چلے گئے، جناب خضر و الیاس تو اسی زمین پہ آپ کہتے ہیں زندہ ہیں. اللہ نے صرف عیسیٰ کو ہی کیوں پابند کیا کہ آ کے مہدی کی نصرت کرے، مہدی کے پیچھے نماز پڑھے؟ اللہ ادریس کو بھی بھیج سکتا تھا، خضر و الیاس کو بھی بھیج سکتا تھا، ممکن ہے وہ بھی آئیں، لیکن تواتر کے ساتھ ذکر عیسیٰ کا کیوں؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا ہی لیا تھا، ادریس کو اٹھا لیا تو واپس نہیں بھیج رہے، تو عیسیٰ کو جنت سے کیوں واپس بھیج رہے؟ اسی ایک خوشی کی جگہ میں ایک راحت کے مقام پہ رہنے دیجیے، کیوں بھیج رہے ہیں واپس عیسیٰ کو؟ عیسیٰ کے 12 نائبین ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حوارین ہوئے، ان کے نقیب ہوئے، ان میں سے کسی کو بھیج دیتے. آخری نقیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے آخری فرزند کو بھیج رہے ہیں تو جناب عیسیٰ کے آخری کسی نقیب کو بھیج دیتے. تو اس میں ایک حکمت نظر یہ آتی ہے کہ ایک تو صاحب شریعت جتنے انبیاء گزرے ہیں
حضور سے پہلے ان سب کی شریعت کے وارث جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام شریعتوں کو شریعت محمدی کے سامنے سرنگو کرنا ہے، تاکہ جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ لِیُظْهِرَ الدِّینَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، وہ ثابت ہو جائے کہ تمام شریعتیں آ کے شریعت محمدی کے سامنے سرنگو ہو گئی۔ اور دوسرے ناصبی ہمیشہ سے یہ کہتے آئے کہ جن کو ہم آل محمد کہتے ہیں، یہ آل محمد کیسے ثابت ہوتی ہے؟ نسل تو باپ سے چلتی ہے، ماں سے چلتی ہی نہیں ہے۔ نسل تو باپ سے چلتی ہے، ماں سے چلتی ہی نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران کو اللہ نے قرآن میں رکھ کے ان کی زبانوں پہ مہر لگا دی کہ یہ عمران جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے نام پہ یہ سورہ ہے۔ اب عمران کی ہیں 2 بیٹیاں، اور بیٹیوں سے ہی اولاد ہے۔ ایک بیٹی کی اولاد جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو کلمہ کہا۔ دوسری بیٹی کی اولاد جناب یحییٰ ابن زکریا ہے۔ اچھا، یحییٰ شہید ہو گئے، ان کی بھی اولاد نہ رہی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر شادی کے اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیے، ان کی بھی اولاد نہ رہی۔ اب آل عمران اب بھی باقی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو زمین سے اٹھا لیا، سورہ آل عمران بھی باقی ہے، آل عمران بھی باقی ہے۔ اب اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ جب ہمارا مہدی آ کے دعویٰ کرے کہ میں محمد کا فرزند ہوں، تو کوئی زبان اگر بڑھ کے روکنے لگے تو عیسیٰ بڑھ کے روک دیں گے کہ خبردار، پہلے جا کے سورہ آل عمران کو پڑھو۔ اگر میں عمران کا بیٹا ہو سکتا ہوں تو یہ مہدی بھی محمد کے فرزند ہیں۔ اس کے اوپر ایک مناظر، 2 مناظر ہوئے تھے۔ ایک متوکل نے امام محمد تقی علیہ السلام، اور مولا نے یہی دلیل پیش کی تھی کہ اگر عیسیٰ آل عمران ہیں تو ہم آل محمد کیوں ہیں۔ اور مامون نے بظاہر امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کے رکھا تھا، لیکن دل میں بغض تو تھا جو بار بار آتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، یہ اپنا رسول اللہ، میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت فخر ہے اس چیز پہ، بہت ناز ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا مباہرہ والا، اور اس میں آپ کو ابنانا کی آیت آئی، تو آپ کو اللہ نے رسول کے فرزند کہہ دیا، تو آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ فخر ہے۔ میں اسی سے انشاءاللہ ربط مسائل بھی لوں گا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، اللہ نہ بھی کہتا ہوں تو ہمیں اس کے اوپر خاص نہیں تھا۔ عجیب الفاظ ہے یہ، مولا فرما رہے کہ اللہ ہمیں ابنانا کی سند نہ بھی دیتا تو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے کہ وہ نسانا میں آپ کی والدہ گرامی آئیں اور کوئی نہیں آیا تو اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اور تھا کون اس شہر کے جو رسول کے لیے نسانا کے ذمہ میں آتا ہے؟ ہمیں جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ ہمیں جس چیز پہ فخر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کو ہی نہیں، ہم 12 کے 12 کو انفسنا میں رکھ کے ہم نفس رسول بنا دیا۔ اپنے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور اللہ کی حجت تھی۔ آج میں علی رضا بھی اسی طرح سے ہم نفس رسول ہوں اور تم سب پہ اللہ کی حجت۔ اور آنے والا بھی نفس رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے والے سے مزید کچھ گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آنے والا نفس رسول ہے، اور آج جس کی فرش اعضاء ہے وہ بھی نفس رسول ہے۔ اور نفس رسول ایسا کہ جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں عین شبیہ پیغمبر ہے۔
خون پیغمبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، نفس پیغمبر ہے۔ مجھے حکم تھا کہ میں شہزادہ علی اکبر کے مسائل بیان کروں۔ اب دعا کیجئے کہ میں اس مضمون کو نبھا پاؤں۔ یہ مضمون اتنا نازک ہے۔ ایک ذاکر حرم سید الشہداء علیہ السلام میں ہر شب جمعہ مجلس پڑھا کرتے تھے۔ ایک شب شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھتے، مسائل پڑھ کے ذاکر گھر میں سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک پردہ پوش سیاہ لباس میں بیوی ہے، فرماتی ہے کہ ذاکر آج سے تم حرم حسین علی اکبر کے مسائل مت پڑھو۔ آج کہنے لگا کہ بی بی کچھ غلطی ہو گئی، میں نے تو بہت احتیاط سے پڑھا۔ کہنے لگی نہیں یہی تو ہے، تم نے غلط نہیں پڑھا، لیکن جب سے تم نے پڑھا ہے جنت میں نہ حسین کو چین ہے نہ زینب کو چین ہے۔ اکبر حسین کی دعا کا ثمرہ تھی نا۔ اب جھولے میں تھے، حسین شبوں کو اٹھ اٹھ کے رات کے اندھیرے میں اکبر کے چہرے کی تلاوت کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ کئی دفعہ بیوی ام لیلہ جب سائے کو اکبر کے جھولے پہ دیکھتی تو ہر بار پوچھتی کہ کون ہے اکبر پہ۔ ماں کا دل تھا نا، حالانکہ دیکھ چکی تھی کہ حسین تھے، کل حسین تھے، پرسوں حسین، لیکن ماں کا دل دہل جاتا تھا کہ کون میرے لال کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ حسین کہتے تھے لیلا آہستہ بولو، اکبر سو رہا ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ سوچئے کہ وہی لیلا جو اکبر کے جھولے پہ گھر کے ماحول میں حسین کو جھکا ہوا دیکھ کے سہم جاتی تھی، اس نے کیسے اکبر کے سر کو سنا پہ دیکھا ہوگا۔ ایک راوی کہتے کہ میں مدینے گیا واقعہ کربلا کے بعد، میں بنو ہاشم کے محلے سے گزر رہا تھا کہ رونے کی ایسی آواز آئی کہ آواز سن کے یہ بے ہوش ہو گیا، مسافر بے ہوش ہو گیا، لوگ اس پر کھا کے گئے، اس کے اوپر پانی کی چھینٹے مارے۔ جب ہوش آیا کہنے لگا یہ کتنی دل دوز آواز میں کون رو رہا ہے؟ تو اسے بتایا کہ یہ اکبر کی ماں ہے، روزانہ یہ گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور صبح سے لے کے شام تک خاک میں اپنے بیٹے کے قدموں کی خوشبو ڈھونڈتی رہ جاتی ہے۔ روز عاشور سید الشہداء نے مولا علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آج آذان تم دو۔ اکبر نے آذان دے کے جہاد کا آغاز کر دیا۔ جب اصحاب حسینی شہید ہو چکے، قاسم بھی شہید ہو گئے، اکبر چاہتے تھے کہ میں پہلے جاؤں۔ فرزند حسین ہونے کے ناطے اکبر کی بار بار یہ خواہش تھی۔ میں نے روایات میں کوئی یہاں تک بھی پڑھا کہ مولا علی اکبر 7 دفعہ اجازت لینے کے لیے، لیکن حسین یہ نہیں کہ اکبر کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ جتنی دیر میں زندہ ہوں میں اس چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ بہانے سے اکبر کو ٹالتے رہے۔ جب قاسم شہید ہو چکے تو ایک ملعون نے آ کے خیام حسینی کے باہر مبازرت کی کہ حسین تمہارے ساتھی مارے جا چکے، اب بھی ہے کوئی تمہارے پاس جس کو تم بھیج سکو۔ یہ آواز بیمار کربلا کے کانوں میں بھی پڑی جو بے ہوشی کے حالت۔ سید الساجدین عصا لے کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ پھوپھی اماں میں نے آواز سنی ہے کہ میرے باپ کو کوئی آ کے مبازرت دے رہا ہے کہ کسی کو بھیجو، کوئی ہے لڑنے کے لیے۔ یہ دیکھ کے علی اکبر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ بھیا ابھی آپ کی باری نہیں ہے، آپ کی باری بابا نے بتایا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہے، آپ کی باری جب سب چلے جائیں آپ نے شام میں جانا ہے، ابھی مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ اب علی اکبر نے ایک عجیب انداز اپنایا، سید الشہداء کے خیمے میں آئے، پیچھے کی طرف سے آئے اور آ کے اپنا سر سید الشہداء کے قدموں کے اوپر رکھ دیا۔ جب سید الشہداء نے علی اکبر کا سر قدموں میں دیکھا
تو بے ساختہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اکبر جس چہرے کی میں زیارت کرتا ہوں اس کو میرے قدموں میں مت رکھو. اکبر کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا آپ سے موت کی اجازت لینے آیا ہوں. کہہ رہا ٹھیک ہے اکبر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن پہلے جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لو جو 18 سال تمہیں پردے میں پالتی رہی ہے. علی اکبر نے جا کے سیدہ زینب کے خیمے میں جا کے اجازت طلب کی. بی بی فرش زمین پہ بیٹھی ہیں. ابھی بی بی فرش زمین پہ بیٹھی. اکبر نے جا کے ایک ہی جملہ کہا کہ اماں میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں میں فرزند فاطمہ پہ جا کے قربان ہونا چاہتا ہوں. بی بی کھڑی ہو گئی. بی بی کے منہ سے ایک جملہ نکلا. وہ جملہ یہ تھا کہ ہائے اکبر ہماری غربت پہ بھی رحم نہیں آ رہا. بی بی کا یہ جملہ کہنا تھا. تمام بیویاں قیام میں سے اکٹھی ہو کے سیدہ زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی. ماتم شروع ہوا. شہزادہ علی اکبر نے بیویوں سے ودا کرنا شروع کیا. راوی کہتا ہے کہ اکبر جب ودا ہو رہے تھے میں در خیمہ پہ دیکھ رہا تھا 18 دفعہ رات کا پردہ اٹھتا تھا پردہ گر جاتا تھا. پردہ اٹھتا تھا اکبر قدم کھینچتے تھے لگتا تھا کوئی دامن کو کھینچ کے واپس بلا لیتا ہے. اکبر واپس چلے جاتے تھے. میں نے دیکھا کہ 18ویں 10 دفعہ حسین نے اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. حسین آگے چل رہے اکبر پیچھے. یوں لگا کہ اکبر کو جیسے حسین بیویوں سے چھڑوا کے لاتے ہو. کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھا کہ جو اکبر کو بار بار پکڑ لیتا تھا. تو مجھے بتایا گیا کہ بیویاں سب اکبر کو روک رہی تھی لیکن جو بار بار اکبر کو کھینچ لیتی تھی کوئی 4 سال کی معصومہ تھی جو اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیتی. بولا علی اکبر کو لے کے خیمے سے باہر آئے. اب یہ منظر ایسا ہے جو حسین خیمے کے اندر سب کو دکھانا نہیں چاہتے کہ شاید بیویوں سے برداشت نہ ہو سکے. مولا نے علی اکبر کو خیمے کے باہر زمین پہ وہ زانو بٹھایا. تشہد میں اکبر بیٹھے ہیں. تشہد میں حسین اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور اکبر کو عرب کے رواج کے مطابق دستار پہنانا شروع کی. عرب میں جب دستار پہنائی جاتی ہے اس کو آخری پلو بھی بند کیا جاتا ہے لیکن حسین نے آخری پلو کھول کے اکبر کی گردن میں ڈال دیا اور ایسے ڈالا جیسے تحت الحنک ایک مردے کے جنازے میں ڈالا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جب حسین نے اصغر کا جنازہ اٹھایا تھا تو حسین کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون لیکن جب اکبر کی دستار کے بل دے رہے تھے تو حسین کی زبان سے یہی انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات نکل رہے ہوں گے. اکبر کو اجازت دی اور فرمایا کہ جاؤ بیٹا جنگ کو جاؤ. اور اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو حسین نے ایک آواز دی بیٹا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا. چند قدم اکبر چلے. اکبر نے ایک آہٹ سنی. آہٹ سن کے پیچھے دیکھا حسین گھوڑے کی رفتار سے گھوڑے کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے. اکبر فوراً گھوڑے سے اترے. بابا فرزند زہرا ہے آپ کیسے میرے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے؟ فرمایا کہ اکبر کیا تمہارا 18 سال کا 18 برس کا بیٹا ہوتا اس کو ایسے ہی بیچتے؟ کیا تم اپنے بیٹے کے لیے بےتاب نہ ہوتے؟ اکبر نے میدان میں جا کے جنگ کی ہے. مقاتل لکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں صرف 2 لوگوں نے ایسے جنگ کی ہے کہ جنگ کرتے ہوئے دشمنوں کی فوج ان کے پشتے کوفہ کے حدود تک جا کے لگ گئے. اکبر نے جب پہلا حملہ کیا تو فوج میں اللمان اور لفیر کی آوازیں اٹھنے لگی اور فتح یاب ہو کے مولا علی اکبر واحد جنگجو ہیں جو فتح یاب ہو کے حسین کے قدموں میں ایک دفعہ واپس آئے کہ بابا میری جنگ کیسی لگی؟ کہا بیٹا تمہاری جنگ تمہارے نانا نے بھی دیکھی, تمہاری جنگ تمہارے دادا ابراہیم نے بھی دیکھی, تمہاری جنگ علی مرتضیٰ نے بھی دیکھی, میں کیا آفرین کروں گا, علی مرتضیٰ بھی تمہاری جنگ پہ آفرین کر رہے. کہا بابا پھر میرا کچھ انعام تو بنتا ہے. کہا بیٹا میری غربت دیکھ کے مانگنا. کہا بابا ایک گھٹ پانی کا ملا ہے. کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے بس میری زبان کو چوس لو. حسین نے اپنی زبان اکبر کو پیش کی. اکبر نے 1 سیکنڈ میں 1 ثانیے میں اپنی زبان کو واپس کر دیا کہ بابا آپ کی زبان پہ تو خار پڑ چکے, لگتا ہے کہ پانی تو 3 دن سے بنتا لیکن حسین کی زبان تو شاید دوسری محرم سے ہی خوش کر رہی ہوگی. حسین نے نہ جانے پانی بچانے کے لیے کب سے خود کو پیاسا رکھا. اب اکبر نے دوسرا حملہ کیا. دوسرے حملے میں اکبر نے دوبارہ فوجی اشکیا کو ان کی پشتوں کو کوفہ کے بارڈر تک لگا دیا. ایسے میں جب دشمنوں نے دیکھا کہ اکبر پہ قبضہ پانا ممکن نہیں تو کسی نے ایک شیطان نے آواز دی کہ اکبر
तुम तो जंग कर रहे हो लेकिन खेमों में आग लग गई है। इसलिए शाह ने मुड़ के, अकबर ने मुड़ के देखा, यूं ही अकबर का ध्यान पीछे की तरफ गया। हसीन इब्न नईम मरऊन ने बढ़ के एक नेज़ा अकबर के सीने में डुबा दिया। अकबर जमीन पे आ गए, आवाज दी या बता। अकबर जमीन पे आ गए, बाबा हुसैन। अकबर जमीन पे आ गया। अकबर जब जमीन पे आए, हुसैन एक टीले पे खड़े अकबर की जंग देख रहे थे। रावी ये कहते हैं कि हुसैन अपने खैमे से तो यूं चले जैसे उकाब शिकार की तरफ बढ़ता है, लेकिन काफी देर अकबर के लाशे पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जब हुसैन चले तो लड़खड़ा के गिर गए और हुसैन उसके बाद कोहनियों और घुटनों के बल चलते हुए अकबर के लाशे पे पहुंचे। अकबर के लाशे पे पहुंचे, हुसैन ने अपना चेहरा अकबर के चेहरे पे रख के आसमान की तरफ मुंह किया, बाहर इलाहा तू क्या मेरे से खुश है? इतनी देर में एक आवाज आई, हुसैन घबरा नहीं, मैं भी आ गई हूँ। अकबर को अपने जानू से हटा के हुसैन को भूल गया कि अकबर की शहादत पे मैं बैठा हूँ। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरे होते हुए आपका पर्दा कैसे ना बचे, आप खैमे में जाइए। मातम हुसैन। ये माँ भरी मई यक से लिपट कर है अली अकबर।